حکم بدلتے رہے، مگر جس کو اللہ نے اپنی سنت بنا دیا، سنت کبھی نہیں بدلتی۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ایک وقت اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سب فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرایا، کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ حکم دیا، اللہ کا حکم تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ان کے ماں باپ سمیت بھائیوں کو حکم دیا کہ یوسف کو سجدہ کرو، تو اللہ کا حکم تھا تعظیماً سجدہ کرنا، عبادت کے لیے نہیں، تعظیماً سجدہ کرنا۔ مگر آقا علیہ السلام کی امت آ گئی، حضور کی بعثت ہو گئی، تو تعظیماً سجدہ کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ نبی کیوں نہ ہو، حرام کر دیا گیا۔ حکم بدل گیا یا نہیں؟ کسی زمانے میں اللہ کا حکم تھا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ مردود ہو گیا، جس شیطان نے سجدہ حضرت آدم کو نہیں کیا وہ مردود ہو گیا، یہ حکم تھا۔ اور ہمارے لیے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو بھی تعظیماً سجدہ کرنا حرام کر دیا۔ تو حکم کتنا بدل گیا، آپ سمجھ گئے نا؟ کبھی حکم تھا کہ فلاں 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 رشتوں سے نکاح جائز ہے، جب آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں اور پوتے پوتیاں ہوئیں اور نواسے نواسیاں ہوئے، تو جو نکاح ہوئے وہ باہمی ڈائریکٹ خونی رشتوں میں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولیے نا۔ تو وہیں سے تو نسل آدم چلی، بنی نوع انسان۔ تو جو رشتے اللہ کے حکم میں جائز اور حلال تھے، وہ رشتے آج کی شریعت میں حرام ہو گئے۔ حکم بدل گئے کہ نہیں؟ حکم تھا کہ مال غنیمت حرام ہے، حضور کی شریعت میں مال غنیمت حلال ہو گیا۔ حکم تھا کہ ہر جگہ زمین پر جہاں چاہو نماز نہیں پڑھ سکتے، مخصوص مقامات متعین تھے۔ اب حکم دے دیا، آقا نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے۔ ہزارہ احکام شریعت کے ایسے ہیں جو پہلی امتوں میں اور تھے اور بعد کی امتوں میں اور ہو گئے۔ کئی احکام تورات میں تھے، وہ قرآن میں بدل گئے۔ کئی احکام زبور میں تھے، وہ بعد میں بدل گئے۔ کئی انجیل میں تھے، وہ بعد میں۔ تو جتنے احکام شریعت تھے، رسولوں کے بدل بدل کر آنے سے شریعت کے احکام بدلتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے جسے اپنی سنت بنا لیا، اسے اول وقت سے لے کر آج تک نہیں بدلا۔ فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اے محبوب جو اللہ کی سنت ہو گئی اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو اللہ کے حکم بدلتے رہے، سنت کبھی نہیں بدلی۔ ہر حکم اور عبادت کو حکم بنایا، بدلتے رہے، حتیٰ کہ خود نماز بدلتی رہی۔ شروع میں فرض 2 تھے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک صحیح بخاری میں حدیث صحیح، 2 فرضوں کی نماز دی۔ پھر کیا کیا؟ سفر کی قصر کے لیے 2 ہی رہنے دیے اور مقیم کے لیے 2 اور بڑھا کے 4 کر دی۔ حکم بدل گیا۔ وضو کے بعد کوئی آگ پر پکی چیز کھا لے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب حکم بدل گیا، اب کھا لیا کرو، وضو نہیں ٹوٹتا۔ الغرض شراب ہی ہے، اوائل دور میں اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا، مدینہ کے دور میں 13 برس گزرنے کے بعد حرام کیا۔ سود مکی دور میں حرام نہیں تھا، 13 برس کے بعد بلکہ 16 برس کے بعد آخری زمانوں میں آ کے حرام کیا۔ تو حتیٰ کہ شریعت محمدی کے حکام بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک گریجول پروسیس میں بدلے، جسے سنت کا درجہ دے دیا، وہ کائنات کی ابتدا سے آج تک کبھی نہیں بدلی۔ اس لیے حضور پر درود و سلام کو اللہ نے حکم صرف نہیں رکھا، اپنی سنت بنایا۔ میری نماز کے احکام بھی بدل سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ پہ درود و سلام کا حکم نہیں بدل سکتا۔ حاضرین محترم، یہ تھی تمہیدی گفتگو۔
اس آیت کریمہ کا انٹروڈکشن. اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور پہلی گفتگو کروں گا کہ صلاۃ، اللہ حضور علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہے. پہلی گفتگو آج حصہ یہ ہوگا کہ صلاۃ، اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا، اس کا معنی کیا ہے. بہت سی کتابوں میں ائمہ حدیث نے، ائمہ لغت نے، ائمہ علم نے لکھا ہے، ائمہ تفسیر نے لکھا ہے. کچھ کتابوں کے نام میں بتا دیتا ہوں تاکہ سند کے طور پہ چیزیں آپ کے سامنے رہیں. صلاۃ کا معنی ڈسکس کرتے ہوئے لسان العرب لغت کی معروف کتاب ہے. جتنا کچھ میں بیان کروں گا یہ ان تمام لغت کی کتابوں میں اگر اہل علم بطور سند پڑھنا چاہیں تو اس سب کا مواد، حوالہ، اتھارٹی ان تمام کتابوں میں ملے گی. اتھارٹیز کوٹ کر دی پہلے میں نے تاکہ بعد میں بات تسلسل سے چلتی رہے. لسان العرب لغت کی سب سے بڑی کتاب. اب صلاۃ کا معنی، حضور پر جو درود پڑھا جاتا ہے، جو اللہ درود پڑھتا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اسی طرح تہذیب اللغہ لغت کی بڑی کتاب ہے. یہ وہ کتابیں بتا رہا ہوں جو آج سے 1000، 1100، 1200 سال پہلے لکھی گئیں. 1000 سال قبل، اس سے بھی پہلے. اسی طرح الصحاح لغت کی عظیم کتاب، پھر مختار الصحاح، پھر تاج العروس لغت کی کتاب، پھر قرآن اور حدیث کے غریب الفاظ کے معنی پر، غرائب پر امام ابو عبید احمد بن محمد الہروی ان کی کتاب. یہ بھی آج سے 1100-1200 سال پہلے کے ائمہ میں سے. پھر امام ابو طاہر یعقوب الفیروز آبادی صاحب القاموس اور ان کی کتاب الصلات والبشر. پھر المفردات امام راغب اصفہانی. پھر علامہ زمخشری صاحب کشاف. پھر علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کی کتاب جلاء الافہام. پھر امام سخاوی، ان کی کتاب القول البدیع، یہ اصول حدیث کے امام ہیں. امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر. امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن میں. الغرض اسی طرح پھر امام ابن الاسیر النہایہ اور الجامع فی غریب الحدیث میں. امام ابن حجر المکی الدر المندود میں. اور پھر اس کے بعد آپ کتب تفسیر جتنی اٹھا لیں جو جامع تفسیر کی کتابیں ہیں، خواہ وہ ابن جریر طبری ہے، خواہ ابن ابی حاتم ہے، خواہ وہ جلالین تک ہے، خواہ قرطبی ہے، خواہ وہ روح المعانی ہے، خواہ امام بغوی ہے، خواہ امام خازن ہے، خواہ ابن رجب حنبلی ہے، خواہ وہ صاحب لباب ہیں. کوئی بڑی کتاب جو سند ہے اٹھا لیں. جتنا کچھ آگے چل کے بیان کروں گا آپ کو ان تمام اتھارٹیز میں یہ ملے گا. اس لیے میں نے کوٹ کر دیا تاکہ کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تراشیدہ بات ہے اور اس کے اوپر سند موجود نہیں. یہ تمام ائمہ اس بات کی تائید و تصریح کرتے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اب ہم الصلاۃ کا جو آقا علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے صلاۃ، اس کے معنی کو لیتے ہیں. پہلے تو میں اس معنی کو بیان کروں گا جو بڑا معروف ہے، جس کو ائمہ حدیث و تفسیر نے بالعموم لیا، اور اس کے بعد اس معنی کی تفصیل میں جاؤں گا جس کو اخذ کرنے میں نے محنت کی. اور جتنی ساری کتابوں کے نام لکھوائے اس لیے کہ جو میں نے محنت کی اور اس کا جو معنی اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتا ہو کہ ہوا میں محنت نہیں کی، مستند کتب میں محنت ہوئی اور اس کے اوپر اتھارٹی ہے.
1200-1300 سال کی تاریخ علم کی اتھارٹی ہے. اینڈ پر وہ معنی کروں گا جس پر میں نے محنت کر کے اللہ کی توفیق سے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے جس کو اخذ کیا. پہلے معروف معنی بیان کر دوں. اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ پڑھنا، اس کا جو معروف معنی ہے ذہن نشین کر لیجئے. وہ الصلاۃ کے لیے امام ماوردی لکھتے ہیں اصلھا التعظیم، صلاۃ اللہ علی النبی صلی، اور امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں صلاۃ اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور سے سمجھیں. اظہار عظمتہ وثناؤہ عند الملائکہ وصلاۃ الامہ علیہ تعظیمہ وتکریمہ. یہی معنی امام فخر الدین رازی سمیت باقی ائمہ نے لیا، اور علامہ ابن القیم اور امام سخاوی جس کتاب اتھارٹی کو اٹھائیں گے آپ کو ملے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ جو حضور پر درود بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ سارے فرشتوں کے اجتماع میں، کیا سارے فرشتوں کے اجتماع میں حضور کی شان بیان کرتا ہے. یاد رکھ لیں، اللہ کا حضور پر درود بھیجنا یہ نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہ ان کلمات کے ساتھ درود نہیں پڑھتا. اس نے کس کو کہنا ہے اللہم صلی علی؟ اس نے کس، ہم نے تو اللہ کو کہا تو بھیج، اس نے کس کو کہنا ہے؟ تو آئیے قرید کریں کہ وہ جو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے رسول پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو معلوم کریں کہ وہ درود جو اللہ بھیجتا ہے وہ کیا ہے، اس کی فارم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں. کوئی عبارت ہے جو پڑھتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں. وہ کرتا ہے جیسے آپ بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ کو سمجھا رہا ہوں، بغیر تشبیہ کے، بغیر مثال کے. اللہ کے کسی کام کی تشبیہ اور مثال بولیے نہیں ہے، نہیں ہے. جس طرح ہم محفل میلاد کرتے ہیں، جس طرح ہم میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں، جس طرح ہم عظمت مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں، ہم سیرت مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی رفعت بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے فضائل بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے شمائل بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خصائص بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات کی عظمت و کمال بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خط و خال بیان کرتے ہیں، حضور کے زلف و رخسار بیان کرتے ہیں، حضور کے حسن سراپا کی بات کرتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، حضور ایسے ہیں. جیسے ہم حضور کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف و توصیف کرتے ہیں، آقا کے معجزات بیان کرتے ہیں، کمالات بیان کرتے ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق، کیونکہ ہم مخلوق ہیں تو ہم اپنی بساط بھر، جیسے ہم مجمع عام میں لوگوں کے اجتماع میں حضور کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح مالائے اعلیٰ میں اور عرش پر اور ورائے عرش ملائکتہ، اللہ سارے فرشتوں کو، جہاں جہاں وہ فرشتے ہیں ان کو کہتا ہے میری بات سنو. فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں جہاں کوئی فرشتہ ہوتا ہے وہ سامع ہوتا ہے، خدا خود خطیب ہوتا ہے، اللہ خطاب کرتا ہے اور خدا کے خطاب کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہوتا ہے. پھر سن لیجئے، سن لیجئے، میں دوبارہ الفاظ دہرا رہا ہوں، میرے لفظ نہیں ہیں، میں نے تو فقط اس کی تشریح کی ہے.
میں نے تو اسے عام فہم کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کیا ہے، مگر یہ معنی جمیع ائمہ نے بیان کیا ہے. امام رازی نے یہی بیان کی، جتنے نام میں نے آپ کو لکھوا، امام رازی نے یہی معنی بیان کیا، امام راغب اصفہانی نے یہی معنی بیان کیا، امام قرطبی نے یہی معنی بیان کیا، علامہ ابن القیم نے یہی معنی بیان کیا، امام سخاوی نے یہی معنی بیان کیا، امام ابن جریر طبری نے یہی معنی بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے یہی معنی بیان کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے یہی معنی بیان کیا، امام قسطلانی نے یہی معنی بیان کیا، علامہ عینی نے یہی معنی بیان کیا، امام نووی نے یہی معنی بیان کیا. جو کتاب ائمہ علم کی حدیث اور تفسیر کی اٹھا لیں آپ کو یہ معنی ملے گا. اگر کسی نے پڑھا نہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اور اگر کسی نے پڑھا ہے تو لوگوں کو بتایا نہیں تو اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے. معنی یہ ہے، پھر دہراتا ہوں، صلاۃ اللہ علی النبی اظہار عظمتہ و ثناؤہ الجمیل عند الملائکہ و صلاۃ، یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا عند الملائکہ، فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں کے سامنے حضور کی حمد و ثنا کرنا ہے، حضور کی تحمید و توصیف کرنا ہے، حضور کی عظمت کو بیان کرنا ہے. تو وہ ہر وقت فرماتا ہے جب سے ہوں اور جب تک ہوں میں عالم سماوات میں ملائکہ کے سامنے ہر وقت اپنے مصطفیٰ کے گن گاتا رہتا ہوں، اپنے یار کے گن گاتا رہتا ہوں، یار کے حسن و جمال کے تذکرے کرتا رہتا ہوں، یاد کی ندرت و کمال کے تذکرے کرتا رہتا ہوں، حضور کی عدم مثلیت بتاتا رہتا ہوں. میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے. تم میرے محبوب کو تک لو تو تم بے ہوش ہو جاؤ. ساری جب سے زمانہ شروع ہوا جب تک ہے میں فرشتوں کے سامنے حضور کی تعریف ہی کرتا رہتا ہوں. یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ اللہ علی النبی ثناؤہ الجمیل و اظہار عظمتہ عند الملائکہ. آپ بات کو سمجھ گئے؟ اب یہ معنی آیا کہاں سے؟ اگلی بات، امام بخاری نے اس معنی کو دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں دکھائیں. میری تو عادت یہ ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے باہر بات نہیں کرتا، اور جب حدیث پر آتا ہوں تو اولاً ہر شے بخاری اور مسلم سے کرتا ہوں، پھر باقی کتب حدیث سے بھی کرتا ہوں. یہ جو معنی بیان کیا یہ معنی آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا، اس لیے کہ جب صحابی اور تابعی روایت کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے وضع نہیں کرتے، وہ آقا علیہ السلام سے روایت کردہ معنی لیتے ہیں. یہ امام بخاری نے روایت کیا، اور روایت جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے جامع صحیح بخاری میں روایت کیا، اور اس کو پھر حضرت ابو العالیہ کے علاوہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا یہ معنی. اور وہ معنی کیا ہے؟ صلاۃ اللہ علی النبی هو ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ و تعظیمہ. یہ صحیح بخاری کا معنی ہے کہ اللہ کا حضور پر درود پڑھنے کا معنی فرشتوں کے سامنے حضور کی حمد و ثنا کرنا ہے، وَتَعْظِيمُهُ، اور حضور کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے. اب ایک عجیب بات ہے، یہاں ایک نکتہ بتا دوں. بعض احباب جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، وہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کی شان ہی بیان کرتے رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہر وقت حضور کی شان بیان کرتے رہتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں. اور یہ تو شخصیت پرستی ہے معاذ اللہ، یہ مبالغہ آرائی ہے. یہ سوال بعض اوقات ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سو جواب سمجھ لیں، پوری زندگی کام آئے گا. اس لیے بھئی یہ الزام خدا کے لیے ہم پر نہ دیں، یہ الزام خود خدا پہ دیں، یہ الزام ہمیں نہ دیں. ہم تو مجبور ہیں، قیدی ہیں. ہمیں تو کسی نے اپنی سنت اور امر کے ذریعے مجبور کر رکھا ہے.
ہمیں الزام نہ دیں، اگر ہو سکے تو اللہ کو دیں، معاذ اللہ. یہ اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا رہتا ہوں. یہی معنی ہے الصلاۃ علی النبی کا. اب جسے یہ اعتراض